الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا عظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واعظ و نصیحت کی زینت، حفاظ کرام، قاریان اعظام، سامعین باحترام، پردہ نشی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ موضوع جو دیا گیا بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ آپ دیکھنا شاید باید ہی کوئی گھر اس سے جو ہے نا فری ہو جہاں ٹینشن نہ ہو، لیکن کچھ ہے گھر جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت نما بنا دیا ہے۔ ایسے گھر ہیں، تو کیا کیا جائے کہ ازدواجی زندگی خوشحال ہو جائے؟ کیونکہ سارا معاملہ جو ہے شادی کے وقت جو ہے نا ہم لوگ اتنا کر دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے اسی موضوع پر کچھ پیش کی جائے باتیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب کہہ دیا اس نے کہ دنیا کے نہیں سننا، کوئی کیسا بھی بولتا رہے، کس کے کتنے ارمان کنارے رہ جائیں گے، ہم کو تو خالی اپنے مولا کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم کلمہ اپنے رب کا پڑھتے ہیں، بولو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اور ہر آدمی کامیابی تو چاہتا ہی بھائی، مولانا امام صاحب یہ سوچ رہے میں کامیاب ہو جاؤں، مقرر صاحب سوچ رہے میں کامیاب ہو جاؤں، نعت خواں سوچ رہے میں کامیاب ہو جاؤں، کاروبار کرنے والا آدمی وہ سوچ رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے، ہر آدمی کامیابی ہی تلاش کر رہا ہے۔ آپ غور کرنا، حضور کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی سوچے امامت کے لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ہمیشہ مصلی امامت کو سنبھالا ہے، بولو، مصلی امامت سنبھالنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ بولے میرا جی بھر گیا، اب امامت کرنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پیارے جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، پوری زندگی میٹھا خوب بتاتے ہو میٹھا کھانا سنت ہے، تو ویسے ہی اللہ نے اگر نوازا ہے تو پوری زندگی مصلی سنبھالنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اور آقا کی سنت۔ اور ایک بات اور، مصلی میں جب نہ رہے تو نااہل کو کھڑے نہ کرے۔ مصطفیٰ نے مصلی پہ اپنی بیماری کے وقت آقا علیہ السلام نے ایسے اہل کو کھڑا کیا جس اہل کو پیکر صدق و صفا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ وہ امامت کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اگر امام کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی دیکھے۔ آقا علیہ السلام دنیا کے ایک واحد ایسے امام جنہوں نے جب مصلی امامت کو چھوڑا، پردہ فرما گئے، آرام گاہ میں گئے، تو آقا علیہ السلام نے جتنے مقتدی بنائے سارے مقتدیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے۔ سب صحابہ ہدایت کے ستارے، ایسا امام تو مقتدی بھی ایسے۔ تو کامیاب اگر امام ہونا چاہتا ہے تو حضور کی زندگی پہ غور کرے، آقا علیہ السلام کے شب و روز کو دیکھے۔ اگر نعت خواں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی سالہ خوانی کیسے کی ہے، کعب ابن زہیر نے کیسے کی ہے، حضرت نابغہ جادی نے کیسے کی ہے،
اور اگر کوئی آدمی سوچے مسجد کی خدمت کر کے، مسجد کے ٹرسٹی بن کے، ذمہ دار بن کر کے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کامیابی کا طریقہ دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کو مسجد میں بلانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی گستاخ ہو تو اس کو مسجد سے بھگانا بھی پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں دونوں باتیں دیکھی گئی، تو معلوم یہ ہوا امام کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضور کی زندگی دیکھے، ناطقہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھے، اگر کوئی ذمہ دار کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھی وہ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لے۔ اب اگر کوئی سوچے میں نوشہ بن گیا، دولہا بن گیا، اب میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یہ خاص طور سے میں اپنے اوپر لیا امام کو ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے انا کو پہلے مارو، پہلے مارو، اس کو بتاؤ کہ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب مصطفیٰ کی سنت کی برکت سے بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی کا کچھ تو فارمولہ دیا ہوگا کہ کیسے خوش رہیں وہاں پر۔ عورتیں پریشان ہوتی ہیں، آتی ہیں منگل کرنے تو وہ سارا شبھ منگل کر کے چلی جاتی ہیں، جب تک پورے ہفتے کی روداد نہیں ماں کو بتائیں گی تب تک وہ سکون نہیں ملے گا، کھانا ہضم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر پیٹ خراب ہو جائے، جیسے ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو چورن دیا جاتا ہے، ان کو چورن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بٹھاؤ اماں کے پاس، ساری بھڑاس نکال لیں گی، پیٹ سب ہضم ہو جائے گا۔ یہ حالات چل رہے ہیں، جمعہ کو آئیں گی تو بھی بھڑاس، اور اماں بھی آستین سمیٹ کے بولتی ہے، ایسا لگتا ہے بھائی گیری کرنے کے موڈ میں، ڈرنا مت، تیری امیہ زندہ ہے ابھی۔ اب بتاؤ، جس کی اب یہ ماں بول رہے ڈرنا مت تیری امیہ زندہ ہے، تو عورت کیا کرے گی پھر؟ شوہر کو نچائے گی، شوہر کو نچائے گی، ٹہلائے گی، سکون کہاں سے آئے گا؟ آؤ ذرا دیکھیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شادی شدہ سب سے کامیاب زندگی مصطفیٰ کی رہی، اور آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا صحابہ اس پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کامیابی عطا فرمائی، ان کو بھی دیندار رکھا، ان کی زوجہ کو دیندار رکھا، بچوں کو دیندار رکھا، وہ جہاں گئے خالی دین سے وابستہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام کیا تو دین کو چھوڑ دیا، نہیں، کام کیا تو دین سے لگ کر کے کیا ہے، جو بھی کیا دین سے لگ کر کے کیا۔ تو آخر ہمارے لیے پریشانی کیوں آ گئی؟ شادی تو خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ عورتوں کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ مرد سکون حاصل کرے، تو 3 بار قبول کر کے لایا تھا سکون کے لیے، 1 مہینے کے بعد سکون کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کو ہم نے اس لیے بنایا کہ تمہارے رحمت ہو جائے، ورنہ بھائی صاحب دن بھر 12 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتے، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے تو آفت آ جاتی۔ صبح جانا ہے تو ناشتہ بنا کے جاؤ، ناشتہ کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا کیوں؟ تاکہ تمہارے رحمت ہو جائے، راحت ہو جائے۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا یار، آخر یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب شادی کی شروعات ہوتی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یار گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سکون کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن میں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تو حضور کی زندگی جب آئیڈیل ہے، چلنے والا کامیابی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے تو اب آپ ذرا دیکھو، پس سے پہلے ہمارے یہاں لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہی سے معاملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھنے دکھانے شروع ہو رہا ہے کہ نہیں معاملہ؟ تو اپن یہی سے شروع کرتے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی، ہماری مائیں سن رہی، یہ توجہ دے خاص۔ اور ایک بات میں نے دیکھا، جو زیادہ عورت لڑکی تلاش کرتی ہے نا تو چھلنی دیکھا ہے آپ نے؟ چھلنی میں وہی ملتی ہے ایک دم۔ اب آگے ہم زیادہ نہیں بولیں گے، اتنا دیکھنے جاتی ہے، اتنا دیکھنے جاتی ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ روز لڑکی دیکھنے جانا، ایسا لگتا ہے کہ لوتا لڑکا انہی کا جوان ہوا ہے۔ اتنا لڑکی دیکھتی ہے، اتنا دیکھتی ہے کہ لڑکی دکھانے والا بیچارہ ناشتہ کھلا کھلا کے تھک جاتا ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ لڑکی دیکھنے جا رہی، مائیں بہنیں سنیں اور گھر میں ہم لوگ بھی سنیں، گھر میں بتائیں، گھر میں یہ ماحول بنے گا، ہر گھر میں بنے گا، سکون آئے گا۔ لڑکی دیکھنے جو جاتی ہیں عورتیں تو کیا دیکھتی ہیں معلوم ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، کھڑی ہو چل کے بتا، ایسا ہی ہے نا، چل کے بتا۔ کچھ عورتیں تو یہ بھی بولتی ہیں بول کے بتا،
ہے نا، بول کے بتا، یہی سب چیزیں دیکھتی ہیں. اچھا چائے کیسے بناتی، کھانا کیسے بناتی ہو تو معلوم ہے مالیگاؤں ہو تو اسپیشل بنائے گی، ہے نا، ایکسپرٹ رہے گی اس میں. لیکن معاملہ کیا ہے، دیکھو یہ چل کے بتا، بول کے بتا. کیا حضور نے یہ طریقہ سے لڑکی دیکھنے کا ذہن دیا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہی طریقہ بتایا؟ اگر یہ طریقہ کامیابی کو ہوتا تو لڑکی برابر آتی تو رحمت لے کر کے آتی. لیکن یہ طریقہ لڑکی دیکھنے کا غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے جب بولتی ہے بول کے بتا، تو شادی کے بعد ساس کو اچھے سے بول کے بتاتی ہے. اب اس ساس کو برا لگ جاتا ہے، ارے تم نے دیکھا یہی تھا کہ گونگی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم نے دیکھا تھا کہ بولتی کم ہے؟ تم نے تو یہ کہا تھا بول کے بتا. اس وقت تم کو بڑی اچھی آواز لگی، اب کیوں خراب لگ رہی ہے یار؟ خراب لگنے کی کیا وجہ؟ تم نے جو دیکھا تھا وہی تو وہ کر رہی ہے. تم نے تو خود کہا تھا بول کے بتا، چل کے بتا. جیسے ذرا سی بات ہوئی اماں وہاں پہنچ گئی، بولے روٹ کے جا کے بیٹھ گئی. ارے تم نے دیکھا ہی تھا چلنے والی ہے کہ نہیں ہے، تو چل کے بتا ہی رہی ہے. آؤ آقا کی زندگی دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، ٹھنڈے دماغ سے سنتے رہیں. اور کبھی کبھی اچھا لگے تو میرے نبی نے نماز میں سبحان اللہ بولنے کا حکم دیا ہے. ہم نماز کے باہر بول سکتے ہیں سبحان اللہ. ہاں بول دیا کر، ایک بار اور بولے تو. ان سے میں نہیں کہتا بولنے کے لیے جو گٹکا کھا رہے بیچارے، نہیں بول پاؤں گا ان سے. وہ گٹکا پھنسا تھا، سلام کا جواب تو دے نہیں پاتے بیچارے. صحیح ہے کہ نہیں؟ السلام. اور یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب عذاب. یہ عذاب ہے کہ آپ واجب بھی نہیں ادا کر پا رہے اس کے چکر میں، سلام کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ارے ایسی چیز کیوں کھانے کا جس کی وجہ سے واجب بھی ادا نہیں ہو پا رہا یار. اور مزید منہ کے گٹکے کی جو بدبو آتی ہے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حضور نے فرمایا جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، نمازی کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ کو لگا لیتا ہے. جو نمازی قرآن پڑھتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، تو وہ نور کے حرف بن کر کے فرشتے کے منہ میں جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن اگر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا ہے. سوچے فرشتہ بھی ناراض ہے، فرشتہ بھی دور ہو جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اور فیشن کے نام پہ کھا رہے ہیں بھائی صاحب، مال الگ برباد ہو رہا ہے. اچھا اسی 50 روپے کے پاؤچ والے سے بولو بھائی مسجد کی پاوتی بنوا لے، 10 کی بنا دے گا. صحیح ہے نا؟ اب آئیے دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے 4 سبب سے. چاروں میں آپ غور کرنا، 3 چیزیں غیر اختیاری ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اگر انسان کا عمل دخل ہوتا تو انسان بڑا چاوٹ ہے، بہت چاوٹ ہے، بڑا ہوشیار ہے. 3 چیزوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ایک چیز ہے جس میں اس کا عمل بھی ہوتا ہے، دخل بھی ہوتا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کیا خوبصورتی کو، ولی جمال یا خوبصورتی کو. اچھا ایک بات بتاؤ، خوبصورتی میں لڑکی کا اختیار ہے کیا؟ یہ جو بیوٹی پارلر میں 10 ہزار 15 ہزار خالی چہرہ سنوارنے کے لیے دیا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ ہم خوبصورت اس کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، حالانکہ خوبصورتی میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اچھا لڑکی خوبصورت وہ عورتیں زیادہ دیکھتی ہیں جو اپنے بارے میں خود دیکھ لے جا کے آئینے کے سامنے چہرہ اپنا، اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لے جا کر کے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم زیادہ ہم نہیں بولیں گے یار. بلالی رنگ بھی ہمارا ہے، زور سے تو بولو یار. بلالی رنگ بھی ہمارا ہے. لباس کالا اچھا لگتا ہے، آدمی کالا کیوں نہیں اچھا لگتا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا لڑکی تو عذاب ہے، بولے کالی پیدا ہوئی، بولے اب شادی ہی نہیں ہوئی ہے. یہ دماغ میں بٹھا لیا ہم نے. جمال اسی لیے لڑکی جا کے 15,000 20,000 بیوٹی پارلر میں لگا رہی ہے. نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب بیٹھے ہیں. اچھا اپنے یہاں تو خدا کا شکر ہے مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے، جہاں منڈپ میں نکاح ہوتا ہے، لانس میں نکاح ہوتا ہے، وہاں جاؤ لڑکی سے پوچھنے کے، بولے ابھی دلہن آئی نہیں تھی. بولے کہاں تھی؟ بولے بیوٹی پارلر میں تھی. اس کو اپنا چہرہ سجانا کیوں؟ نمائش ہوگی نا، ابھی نمائش بیٹھ کے نمائش کرے گی. نمائش وہ لڑکی جس کو کوئی نہیں دیکھتا، شادی کے موقع پر ویڈیو فوٹو بنا کر کے اس کو وائرل کیا جاتا ہے. ذرا تصور کرو کیا ثواب مل رہا ہے، کہاں سے سکون ملے گا. اس میں کوئی من چلا کر دیکھ لیا اور اپنے آپ جادو ٹونا تو شباب پہ رہتا ہے.
کسی چڑائن نے دیکھ لیا مصیبت مسلط ہو گئی، جاؤ نمائش کرو جا کر کے، کہاں سے سکون ملے گا؟ نمائش کر رہی ہو جا کر کے، تو گھنٹوں بیٹھے رہو، لڑکیاں بھی آئے گی نہیں، بیوٹی پارلر سے آئے گی، اس کے بعد جو ہے نا اجازت لے کے آئیں گے، پھر نکاح پڑھائیں گے، لٹکے رہیے بھائی صاحب۔ اچھا ایک بات بتائیے، لڑکی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، لاؤ یاسین شریف پڑھ لے، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو دیکھا وہ خوبصورت چاہیے نا۔ تو معلوم ہے ساس جب دیکھنے آئی تھی تو میں نے میک اپ کرایا تھا، اب اگر بغیر میک اپ کے گئی تو بارات واپس جا سکتی ہے، اس لیے اس کو فکر ہے اس کی۔ اب ذرا دیکھو خوبصورتی کو آپ دیکھ کر کے شادی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا حادثہ ہو، ایک سے ایک حادثے ہوتے رہتے، چہرہ خراب ہوگا تو آپ کیا کر لو گے یار؟ اور پھر خوبصورتی میں کس کا اختیار ہے؟ ورنہ خوبصورتی میں اختیار ہوتا تو دنیا بڑی چاوٹ ہے، آج سارے کے سارے انسان ایک دم گورے چٹے ہو جاتے، اور جو گورے لوگ ہیں وہ ٹینشن میں رہتے، دھوپ میں کھڑے رہتے کہ کالے ہو جائیں کالے ہو جائیں کالے ہو جائیں۔ کون گورے؟ یورپ والے۔ اور یہ جو آدمی تھوڑا سا سانولا ہے، خوبصورت دکھتا ہے، بلا وجہ بیوٹی پارلر کے چکر میں پریشان ہے۔ ان عورتوں سے خالی ایک بات کہوں گا، عورتوں سے بھی مردوں سے بھی، آقا علیہ السلام نے خوبصورت ہونے کے لیے 2 نسخے دیے ہیں، فری میں 15-20 ہزار مت خرچہ کرو یار، جو 2000-3000 خرچہ کرنا ہے مسجد میں جا کر کے پنکھا لگا دینا، لائٹ بھی لگا کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے 2 فارمولے دیے۔ پہلا فارمولہ حضور کا یہ کہ جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت سلو بولے ہو یار۔ تو خالی مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے مسئلہ، یہ نماز کی پابندی کریں چہرے میں نور آئے گا۔ دوسری چیز وضو کرے، وضو کرے، منہ نہ دھوئے، صابن سے بولے منہ دھو رہے، صابن کتنا لگاؤ چہرہ تو صاف ہو جائے گا لیکن گناہ نہیں جڑے گا۔ لیکن وضو کی شان یہ شان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے جب کوئی وضو کرتا ہے ایمان والا، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتا ہے، ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتا ہے، مسح کرتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑ جاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑ جاتا ہے۔ اور اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ جس کا گناہ دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے۔ یار بہت سلو بولے آپ لوگ، زور سے بولو نا یار۔ ہاں یہ تو وہاں سے ماحول نہ ہے نا خوبصورتی، آدمی کو اختیار نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس کے چکر میں پریشان ہیں ہم لوگ۔ لڑکا ایک دم اکثر دیکھنا آپ، جو لوگ کالے رہتے نا، میں صاف بول رہا ہوں بھائی، جو کالے رہتے نا انہی کا ڈیمانڈ رہتا ہے میری نسل خراب ہو جائے گی، میری نسل خراب ہو جائے گی۔ کائے کو خراب ہو جائے گی؟ اولاد تیری اختیار سے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ تیرا عمل دخل ہے؟ ارے اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، کون گورا ہوگا کون کالا ہوگا مولا سب جانتا ہے، بولو یار۔ تو یہ بولنا کہ نسل خراب ہو جائے گی 2 نمبر کی بات ہے، پہلے تیری خواہش کچھ اور ہے، پہلے تیری خواہش کچھ اور ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جمال کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ جمال اور خوبصورتی میں کسی کا اختیار نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے معلوم؟ وَلِحَسْبِهَا، گھرانہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ کون سا گھرانہ؟ وہ گھرانہ وہ ہمدار خاصدار، اور اپنے یہاں تو جبہ قبہ پہن کر کے سیٹ کے یہاں جاتے بولتے ایک جوڑی کپڑے میں بتا کرتے نا باس۔ کس کے یہاں گئے؟ سیٹ صاحب کے وہاں، سیٹ کے یہاں جا کے بول رہے ایک جوڑی کپڑے میں بتا کر دینا باس۔ واہ بھائی واہ، یہ تو تقوی اعلیٰ درجے کا ہے بھائی صاحب کا۔ کیوں؟ کیونکہ سیٹ کے آ گئے، معلوم ہے 4 سلوم چل رہے ہیں، ابا کے آنکھ بند ہوں گے، سلوم اپنے سمجھ رہے نا، 100 اپنے حصے میں آ جائیں، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ کیوں؟ غریب کی لڑکی اگر ایک جوڑے میں لانا تو غریب کی لڑکی بھی مل جاتی نا، لیکن مارے دن دن دن، بہت ہوشیار قوم ہے ہماری۔ اچھا ایک بات بتائیے، گھرانے میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے؟ اگر عمل دخل ہوتا تو انسان بڑا ہوشیار ہے، ڈائریکٹ بولتا کہ اب دنیا سے ساری ذاتیوں کا وجود ختم ہو چکا ہے، دنیا میں خالی ایک ہی ہے، وہ ہے سب سادات۔ سب بول دیتے میں سید میں سید میں سید میں سید میں سید۔ کیوں؟ اختیار میں اللہ نے نہیں رکھا کہ کوئی چینج کر سکے، نہ جہاں پیدا ہوا وہی رہے گا تو حسب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بھلے مالہا، اور مال کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ارادہ کچھ بھی ہو لیکن مال کی نیت میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو مال دیکھ کر کے شادی کرتا ہے اس کی محتاجی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی محتاجی کیا ہے؟
بڑھ جاتی ہے جو مال دے کر کے شادی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب بڑے گھر کی لڑکی آئی تو کماتا 300 ہے، اس کا روز کا خرچہ 1000 ہے، کہاں سے لائے گا؟ تو پھر تو قرضہ لائے گا. بھائی لاؤ قرضہ دو، لاؤ قرضہ دو، ایک دور آئے گا تو ہی قرضے میں ڈوب جائے گا. تو حضور نے فرمایا جو مال دے کر کے شادی کرتا ہے اس کی محتاجی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ غور کرو، خوبصورتی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، گھرانے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں چلتا، پیسے میں کوئی اختیار نہیں چلتا، ورنہ دنیا سے غریبوں کا وجود ختم ہو جاتا، ہر کوئی کروڑ پتی ہو جاتا، ہر کوئی اتنا پیسے والا ہو جاتا کہ شان سے بولتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے. کوئی اختیار نہیں ہے آدمی کے پاس. لیکن ایک چیز ہے چوتھے نمبر کی، آقا فرماتے والے دین، ہاں دین کو دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، دینداری آدمی کے اختیار میں ہے. اب جو بہنیں مائیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، وہ یہ نہ پوچھے کہ کیا کرتی ہے، ڈائریکٹ پہلے یہ سوال کرے تمہاری لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. بولو یار، دینداری دے کر کے. اب کالی بھی ہے تو نماز کی پابندی کرے گی، غریب ہے تو نماز کی پابندی کرے گی، جیسی بھی ہے نماز کی پابندی کرے گی. وہ کہے گی کیوں؟ اس لیے کہ مال نہیں دیکھا جاتا، جمال نہیں دیکھا جاتا، گھرانہ نہیں دیکھا جاتا. آج کی عورتوں نے آقا کی امت ہونے کا حق ادا کرنا شروع کر دیا ہے. آج آتی ہے تو پوچھتی ہے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. بولو یار، اس سے جا کے پوچھو تمہاری لڑکی پردہ کرتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، کہ اٹھے پہ بیٹھی بغیر پردے کے اٹھے پہ بیٹھی رہتی. پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ پوچھو جا کر کے اس سے. جب پردہ کرنے والی ہوگی، معلوم ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، غلط غذا ہمیشہ بدن سے کپڑا اترواتا ہے. غلط غذا ہمیشہ بدن سے کپڑا اتروا دیتی ہے. کوئی بھی غلط غذا آ جائے، مثال دے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا. گیہوں کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا، تینوں روایت تھے، لیکن گیہوں بہت مشہور ہے. آدم علیہ السلام قریب نہیں گئے، لیکن آیا تو کھا لیے. کھائے تو بدن سے یہ ناخون جو ہے، ناخون آدم علیہ السلام کے پورے بدن پر نورانی شکل میں تھے، ملائم تھے، بڑے سافٹ تھے، ان کے بدن سے اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جس غذا سے منع فرمایا تھا اس کو کھانے کی وجہ سے بدن سے کپڑا اترا کہ نہیں اترا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اب اگر کوئی انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کھائے گا تو بدن سے کپڑا اترے گا، سود کھائے گا تو بدن سے کپڑا اترے گا، حرام کھائے گا تو بدن سے کپڑا اترے گا، شراب پیے گا تو بدن سے کپڑا اترے گا. غیروں کو دیکھ لو، ان کی عورتوں کے بدن پہ کتنے کپڑے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی. کہا کیوں ختم ہوئی؟ کہا غذائیں خراب ہو گئی، سود وہ کھا رہا ہے، شراب وہ پی رہا ہے، تو بدن سے لباس اتر رہا ہے. الحمدللہ آج بھی ایمان والا وہی کھاتا ہے جسے مصطفیٰ نے کھانے کا حکم عطا فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں پردوں کا ماحول مضبوط الحمدللہ دکھ رہا ہے. تو چاہے لڑکی دیکھنے کے لیے پوچھیں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، پوچھے جا کر کے. صبح اٹھ کے اپنی اماں کا ہاتھ چوم کر کے دعائیں لیتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. اگر اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر کے سویرے دعائیں لینے کا ماحول ہوگا تو جب بہو بن کے جائے گی اپنی ماں کو نہیں پائے گی تو اپنے ساس کا ہاتھ چومے گی اور کہے گی اے میری ماں، اب میری ماں تو ہے، تو میرے لیے بھی دعا کر، اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کر. اس لیے کہ آقا نے فرمایا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسے ہی قبول ہو جاتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو دیکھنے گھر میں سکون لانے کا یہ طریقہ ہے. جائے لڑکی دیکھنے تو وہاں پہ سب سوال کریں کہ لڑکی جو ہے پردہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، لڑکی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، وہ سویرے اٹھ کر کے ماں سے بابا سے سلام اور ہاتھ چوم کر کے دعائیں لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے. ایک چیز اور، قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. ہمارے ہاں بولتے ہیں ہم نے قرآن دے کر ساری دنیا کی نعمت دے دی ہے. واہ بھائی واہ، کیا بات بول رہے ہیں. بولے قرآن دے کر کے ساری دنیا کی نعمت دے دی ہے. بھائی میرے، قرآن دینا کمال نہیں ہے، قرآن پڑھانا کمال ہے. بولو، اگر قرآن دینا خالی کمال ہوتا تو ہمارے بہت سارے لوگ مرحوم کے نام پہ مسجد میں رکھے رہتے ہیں. قرآن اتنے ہو جاتے کہ ذمہ دار بیٹھے پوچھو کبھی کبھی کباڑ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ سارا ثواب اسی میں اٹکا ہوا ہے نا. وہی دیں گے تو ثواب ملے گا اور نہ ملے گا ہی نہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو قرآن دینا کمال نہیں ہے، قرآن پڑھنا کمال ہے. بولے سبحان اللہ. اب قرآن پڑھنا، یہیں پہ ابھی آؤں گا، قرآن پڑھنے پہ دو چار باتیں اور لے کر کے آؤں. حضور کی سنت بھی ہے رخصتی کے گھر میں داخلے سے پہلے
قرآن کی تلاوت ہو، یہ سرکار کا طریقہ رہا ہے. ابھی حدیث آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پوچھے جا کر کے یہ پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ماں باپ سے دعائیں لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے. پھر وہاں پوچھے لڑائی تو نہیں کرتی ہے، پلٹ کے اپنے اماں کو جواب تو نہیں دیتی ہے. کیونکہ جو لڑکی اپنی ماں کو پلٹ کر جواب دے گی وہ ساس کو برابر جواب دے گی. تو گھر کا نظام خود بخود صحیح ہو جائے گا. لڑکیاں بھی کنٹرول میں آ جائیں گی. معلوم ہے پلٹ کے جواب دوں گی ماں کو تو شادی کے معاملے کے پڑ جائیں گے، نکاح بھی نہیں ہوگا، ماں باپ پہ بوجھ بن کے رہ جاؤ گی. تو جا کر کے سوال کریں، یہ پوچھیں. اور مزید یہ کہ خود ان سے پوچھیں کہ آپ کی بچی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. کم سے کم تین چیزوں کے بارے میں تو سوال ہونا چاہیے. قرآن پڑھتی ہے، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، یہ پہلا سوال ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سورہ کہف کا ماحول ہی ختم ہو گیا. جمعہ آئے گا بولے پلاؤ ہے تو جمعہ معلوم پڑتا ہے. واہ بھائی واہ. شام میں پلاؤ ملے چاہے دوپہر میں ملے قیمہ روٹی ملے تو ہی معلوم پڑتا جمعہ. اور جب تک جمعہ پڑھ کے گھومنے نہ جاؤ سکون ہی نہیں ملتا. واہ بھائی واہ. جمعہ تبھی معلوم پڑے گا. میرا نبی نے کیا فرمایا، جمعہ آتا ہے تو اس کی کئی سنتیں ہیں سرکار کی، لیکن ان میں سے ایک سنت یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت ہو. کیونکہ جو بندہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے اسے نور عطا فرما دیتا ہے. تو کم سے کم گھر میں بچیاں تو پڑھیں، مرد تو پڑھیں. ہمارے یہاں تو 2 رکعتی ہم لوگ ہیں، 2 رکعتی مسلمان. قرآن کہاں سے پڑھیں گے بھائی؟ بہت ٹائم ہو جاتا. اب تو 3 بجے چالو بھی کرنا رہتا، نہیں چالو کریں گے تو نوکری بھی چالو ہو جائے گی. برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ سورہ کہف. دوسرا سوال یہ کریں کہ آپ کی بچی قرآن پڑھتی ہے تو یہ بتاؤ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت رات میں کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ پوچھو. کیونکہ سورہ ملک وہ ہے جس کی تلاوت جو روزانہ کرے رات میں اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. بولو نا یار. تو جو قبر کے عذاب سے وہ جو سورہ ملک بچا لے تو اگر گھر میں تلاوت ہو تو گھر میں کتنی رحمتیں آئیں یار، کتنی رحمتیں برکتیں آئیں. پھر تیسرا سوال اور کریں گے، سورہ واقعہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گی تو فائدہ یہ کیا ہوگا کہ کاروبار میں برکت. حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے روزانہ سورہ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے بے نیاز فرما دیتا ہے. بولو یار. تو یہ سب سوال کرے نا. جب اماں کے ہاں عادت رہے گی تبھی تو ساس کے ہاں آ کر کے کرے گی. ورنہ نوجوان جمعہ کے دن خوب پریکٹس کرتا ہے تب بڑے میچ کو جا کر کھیلتا ہے. تو پہلے اماں کے یہاں پریکٹس تو کرے، نماز پڑھنے کی پریکٹس کرے، اماں کے وہاں قرآن پڑھنے کی پریکٹس کرے. تب آئے گی شادی شدہ زندگی میں. تب اپنے شوہر کو خوشحال بنانے کے لیے، گھر کو جنت نما بنانے کے لیے برابر شریعت کی پابندی کرے گی. اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما دے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ لڑکی دیکھنے ہی میں گڑبڑاتے ہیں ہم لوگ وہیں پر. اچھا ایک چیز اور، اس میں لڑکی جو دیکھنے جاتے ہیں یہ موضوع سے ہٹ کے لیکن بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ عورتیں ہماری جاتی ہیں لڑکیاں دیکھنے کے لیے. اکثر معاملہ رہتا ہے لڑکی دیکھنے جب جاتے ہیں تو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑتا ہے. صحیح ہے نا. آج جائے گی اماں دیکھنے کے لیے، کل جائے گی اس کی بہن دیکھنے کے لیے، پرسوں جائے گی اس کی اوا دیکھنے کے لیے، پھر جائے گی دادی اماں دیکھنے کے لیے، پھر نانی اماں دیکھنے کے لیے جائے گی. کیوں بھائی؟ ایک بار میں پیٹ نہیں بھرتا آپ لوگوں کا. کیوں اتنا دکھا رہے ہو؟ کیوں بدل بدل کے دیکھیں گی کیا؟ نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ بار بار دیکھو سب ہم لوگ غریب طبقے کے لوگ ہیں سبھی لوگ. میں بھی ایک مزدور گھرانے سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں نا بھائی. 500 کمانے والا بڑی مشکل سے اگر لائٹ نہیں جاتی، پاور نہیں جاتا تب ایسی صورت میں ہم لوگ جو ہے مشکل 500 روپیہ کماتے ہیں. اب 500 کماتے روز دیکھنے کے لیے آ رہی لڑکی. اب بتاؤ 200 کو تو ناشتہ کرا دیا، گھر کیسے چلائے ہم؟ اور ناشتہ اگر ہلکا پھلکا ہو گیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. جب تک شادی نہیں ہوگی دیکھنے دکھانے میں اتنا لوٹ لیا جاتا ہے کہ بیچارہ وہ لوٹا ہوا آدمی اب شادی کیسے کرے گا؟ تو سکون کہاں سے آئے گا؟ کسی پہ ظلم کر کے رحمت کبھی نہیں ملتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. بولو یار. اور یہ مدد تو نہیں لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، روز دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا ہر گھر میں ماحول ہے، کوئی یہ نہ بولے مصباح صاحب کا گھر بچا ہے. مصباح صاحب بھی اپنے گھر میں محنت کر کر کے ماشاءاللہ کافی کنٹرول کرا دیے سب. معلوم اللہ ہمارے گھر میں ہم سے بڑے والے بھائی کی شادی ہو تو بینڈ باجے بارات نکلی تھی.
مالیگاؤں میں، لیکن فقیر کی شادی ہو تو سب توڑ پھوڑ کے رکھ دیے. بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، ہونے رہو بھیا ناراض، شادی میری ہے، کلمہ میں مصطفیٰ کا پڑھتا، بندہ اللہ کا ہوں تو وہی ہوگا جو میرے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا ہے. بس سمجھا نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو نوجوان بھائی ارمان اس کے بہت رہتے ہیں، اماں کا ارمان، ابا کا ارمان، بھیا کا ارمان، اور بڑے ارمان سے یہ بالغ بھی ہوا ہے. بولے بچپن سے میرا خواب تھا، سپنا تھا کہ میری شادی ہوگی تو یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا. واہ بھائی واہ، تیرے ارمان سب کچھ ہے، لیکن مصطفیٰ کے ارمان کیا ہے؟ یہ ارمان اب تو شادی خریدی کرنے کے نام پہ جا رہے ہیں. اچھا وہاں جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف کھڑے رہتے ہیں، وہاں جا کر کے خریدی کر رہے ہیں. کیوں خریدی کر رہے ہیں؟ سارا مال ادھر دے دو جا کر کے. کیوں؟ اپنے کپڑا وہی رہتا ہے، کپڑا وہی رہتا ہے، لیکن نام بڑا ہو گیا. وہاں سے لائے نا، وہاں سے لائے نا، وہاں سے لائے. بھیا وہاں سے لاؤ چاہے جہاں سے لاؤ، کپڑا کپڑا ہی ہوتا ہے، برانڈڈ ادھر بھی ملتا ہے. خریدی کے نام پہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ برباد کر رہے ہو. قرضہ لے کر کے خریدی کرو گے تو زندگی خوشحال کہاں سے رہے گی؟ شادی ہونے کے بعد پہلے شان دکھائے، 4 آدمی میں شادی ہو گئی، قرضدار آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، پیسہ دے پیسہ. اب قرضہ لے کے آیا تھا، 4 آدمی جمع ہو گئے، جن میں شان بتائی تھی وہی میں شان گھٹ رہی ہے. تو شان بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شان بتانے سے کام نہیں چلتا، مصطفیٰ کا غلام بنانے سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے. تو غلام مصطفیٰ بننے کی ضرورت ہے یار. یہ آگ لگانے کی، پٹاخہ پھوڑنے کی، اب تو ماشاءاللہ مہم بھی چل رہی ہے اس طرح ہے کہ پٹاخہ اگر چلا، ڈی جے چلا تو نکاح نہیں پڑھائیں گے. میں تو کہتا ہوں ایک مہم اور چلنا چاہیے کہ کوئی گستاخ اگر رہے گا تو اس کا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. ایک نکاح اور بھی یہ، کیونکہ آقا نے کیا فرمایا؟ دیندار دیکھو، دیندار دیکھو. دیندار کا مطلب کیا ہے؟ دیندار کا مطلب کیا ہے؟ قادیانی کو اٹھا لاؤ گے؟ دیندار کا مطلب کیا؟ رافضی کو اٹھا لاؤ گے؟ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی کنیز ہوگی، آقا علیہ السلام کی عاشقہ ہوگی، مصطفیٰ کے امت ہونے کا حق ادا کرے گی، الحمدللہ وہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی. بولو نا یار. تب آئے گی، اور آنے کے بعد وہ آ کر کے جب درود پڑھے گی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، درود پڑھے گی اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا. ورنہ تو سب بند ہو جاتا ہے. بند لاؤ گے تو بند ہی رہے گا سب. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. تو خوشحال زندگی چاہیے تو دیندار لائیے خاتون. جی. اور آگے بڑھیں. اب لڑکی دیکھنے کا معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پکی کا. پکی ہے نا، وہی تاریخ رکھنے کا، جس کو پکی بولتے ہیں نا. ارے بھائی میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے لقمہ دے دینا، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا. پہلے لڑکی دیکھ لیے، پسند کر لیے، خوب ٹہل لیے، گشت کر لیے، پورے مالیگاؤں کا راؤنڈ مار لیے، اس کے بعد کوئی پسند آئی کونے کاپڑے کی لڑکی. اب اس کے بعد پکی میں، اب پکی میں جا رہے ہیں. دیکھو بھائی صاحب، ابھی درود وغیرہ کچھ نہیں ہوا، فاتحہ بھی کچھ نہیں ہے، صدقہ بھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو خالی لوٹنے کا دور چل رہا ہے. چلو ناشتہ کرو، چائے پانی کرو، لوٹتے رہو، ناشتہ خوب دبا کے کرتے رہو، لے کے چلو 25-30 لوگوں کو. جو کام 5 لوگوں میں ہو سکتا ہے وہ 50 لوگ لے کے جا رہے ہیں. اب پکی میں بھی جاتے ہیں تو جانے کے بعد ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. ارے یار پکی میں آؤ تو کم سے کم ایک یاسین تو پڑھوا ہی ہو یہاں پہ، پڑھوا یاسین. خالی چائے پیئیں گے، بسکٹ کھائیں گے، ناشتہ کر کے چلے جائیں گے. آئے تو 4 آدمی میں جمع ہو. ہمارے یہاں تو امام کو بھی خالی برائے تبرک بلایا جاتا ہے کہ دعا کر دیجئے امام صاحب، اور دعا بھی لمبی کریں گے تو مرچی لگ جائے گی. نہیں، اتنی لمبی دعا، پکی میں اتنی لمبی دعا کروا دیے. اے بھائی دعا چاہے جتنی ہو، دعا دعا ہوتی ہے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے یار، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. تم دعا سے نہیں بیزار ہو گئے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم ہی بیزار ہے، دعائے ثانی سے بیزار ہے، جنازے کے بعد کی دعا سے بیزار ہے، ہر دعا سے بیزار ہے. لیکن الحمدللہ جو دعا سے بیزار نہیں ہے وہی ہے جسے غلام احمد رضا کہا جاتا ہے. دعا کا بھی ماحول بنائے، دعا کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی بھی تھوڑی سے کرا دیں یار. اپنے یہاں کہاں 5 منٹ قرآن خوانی رہتی ہے؟ پکی میں تھوڑی سی قرآن خوانی کرا دیں تاکہ وہاں پکی میں جتنے لوگ آئیں کم سے کم باوضو تو آئیں. صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ بیڑی کا انتظام ہو جاتا ہے، بیڑی پیئیں گے، چائے پینے کے بعد بیڑی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد پوری زندگی کٹ گئی، سگریٹ کبھی دیکھے نہ ہوں گے، وہ بھی آتے ہیں میں بیڑی نہیں پیتا، سگریٹ پیتا. پھوکٹ کا مال بڑا اچھا لگتا بھائی صاحب کو، بڑا اچھا لگتا سگریٹ. سب کا انتظام ہو رہا ہے بھائی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا، ایسی خوشی کے موقع پر کیا اس کی تلاوت ہو رہی ہے؟
کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ تو بولیں گے قرآن خوانی بدعت ہے، قرآن خوانی بدعت ہے۔ اسی لیے ابھی چل پڑا ہے ماحول، دکان کی اوپننگ ہوتی سب باہر کھڑے رہتے ہیں، 2-3 مرغے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ دعا کے لیے پہنچتے ہیں، اور آتے جتنے آئے ہوئے سب توڑنے کے لیے آئے، خالی توڑنے کے لیے۔ یہ لفظ توڑنا ہی استعمال کرنا چاہیے، توڑنے کے لیے، کھانے کے لیے آئے خالی۔ کیوں؟ بولے اوپننگ میں جا رہا حضرات۔ ابے اوپننگ میں آئے تو دوست کے دکان پہ آئے، کم سے کم دوست کے لیے کچھ برکت کے لیے قرآن تو پڑھ، لیکن برکت ہم کو برکت تھوڑے نہیں دینا ہے، ہم کو تو برکت لے کے جانا ہے۔ تو ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت ہو۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ اگر صحیح بول رہا ہوں تو آپ بھی ایک صحیح جملہ سبحان اللہ بولیے۔ تو پکی میں کم سے کم تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے۔ میں ہاں ہاشم میاں کے ایسے لوگوں کو بلا کے ایک نعت سن لی جائے، بولو نا یار، برکت ہی برکت ہے۔ اور یا اسی ٹائم پر ایک ذہن بن جائے کہ دیکھو اب تاریخ لگ دی گئی ہے، وہ تو میں اکثر بولتا ہوں وکیلوں کو وہیں سے تیار ہو جانا چاہیے، پوچھنے کا ڈھنگ سیکھو جا کے امام صاحب کے پاس، گواہوں سے بولنا چاہیے جاؤ سیکھو جا کر کے، اور لڑکی کو بتاؤ کلمہ پڑھنا سیکھ لے۔ اب انگوٹھا کا دور، انگوٹھا لگائیں گے، انگوٹھا نہیں آتا، ارے دستخط سیکھ لے یہیں سے۔ ایسے دور میں بھی انگوٹھا لگاتے تو ہنسی آتی ہے، کیسا مسلمان ہے یار۔ اچھا کلمے تو میں بہت چٹکی لیتا بھائی، پوری زندگی پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں، مولانا کے احسان پہ مسلمان ہے یہ۔ پیدا ہوا تو مولانا نے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کہہ کے اقامت کہہ کے بتایا کہ بھیا مسلمان ہے تے۔ ابا اماں نے بتایا کہ گوشت کھا لے، مسلمان ہے تے۔ نماز تو پڑھنے والا نہیں ہے، چھٹیاں ہی نہیں رہتی ہو کے، صحیح ہے نا، موبائل چاہیے ہو کے، 12 سال کا ہوا اب 30,000 کا موبائل، ابا موبائل کیوں؟ زندگی کی ضرورت ہے وہ تو، زندگی کی ضرورت تو لے لیا، لیکن دین کی ضرورت ہے نماز، وہ کب لے گا؟ نماز سے پتہ نہیں ہے، کلمہ کا تعلق نہیں ہے۔ امام صاحب پڑھنے کے لیے مدرسہ بلاتے تھے، وہاں گیا تھا مار دھاڑ کے بھاگ آیا، کلمہ بھی نہیں آیا، بڑا ہو گیا امام صاحب بولتے کلمہ پڑھ لو، تو میں تو جان بوجھ کے دولہے کے منہ پہ میک لگا دیتا ہے۔ خوب ذلیل ہو تب اس کو احساس ہوگا کہ کلمہ کیا ہے۔ میں پہلی بار کلمہ پڑھ رہا ہے، پہلی بار کلمہ پڑھ رہا، اس میں بھی کان میں بولتا حضرات دھیرے سے پڑھانا آتا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا آتا ہے پھر؟ کہا کہ دولہا بن گیا، کہا کہ دولہا بن گیا۔ تیاری تو نے شادی کی کر لی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے ممبئی گیا تھا، خریدی کرنے کے لیے ناسک گیا تھا، اورنگ آباد مال میں گیا تھا، کلمہ پڑھنے سیکھنے کے لیے مسجد نہیں آ پایا تھا کہ جاتا امام صاحب سے سیکھ لیتا۔ معلوم کلمہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، بولو یار، کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بیچارہ صدقہ کلمے والا کر ہی نہیں پایا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس کو سمیٹ کے دے دو، اڑا کے دے۔ ایک حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے ایک بار حکم دیا صحابہ کرام کو کہ کچھ صدقہ کرو، صدقہ خیرات۔ ہمارے یہاں تو صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے، ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، مولانا جہاں جاتے ہیں چندہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے جب حکم دیا کہ صدقہ کرو، سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے لینے کے لیے سامان۔ ایک صحابی جن کا نام ابو امامہ باہلی ہے، یہ بیٹھے تھے وہی مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں دھیرے 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 دھیرے۔ حضور نے فرمایا ابو امامہ تم نہیں گئے؟ کہا سرکار میں غریب آدمی، میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں حضور کو نہیں معلوم ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ لیکن وہ صحابہ کو معلوم، ابھی سوال کروں گا تو یہ جواب دیں گے، پھر میرے صحابہ سنیں گے، اس کو روایت کریں گے، پھر روایت کرنے کے بعد میری امت کو معلوم پڑے گا، میری امت میں جو غریب ہوں گے وہ لوگ اگر مال سے صدقہ نہیں کر سکیں گے تو جو ابو امامہ باہلی نے کیا ہے وہ کام کر کے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار میں غریب آدمی، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا صدقہ کروں؟ کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور مسکرائے اور ارشاد فرمائے اے ابو امامہ باہلی، لوگوں کا سونا صدقہ کرنا اس سے بہتر ہے تمہارا ان چاروں کلمات کا پڑھنا۔ کلمہ تری بھائی پڑھ ہی نہیں پا رہے بھائی صاحب۔ ہاں اب تو کچھ چیزیں اور ہیں، تو پکی کے موقع پہ کم سے کم تاریخ رکھی جائے۔ اچھا تاریخ میں ایک تماشا لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جب شریعت پہ عمل نہیں ہوتا ہے تبھی گھر میں سکون نہیں آتا ہے۔ وہ اقرب لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اقرب۔ اقرب کا معنی کیا ہے؟ بولے بچھو۔ بولے بچھو والے دن شادی کریں گے تو پوری زندگی میں بچھو رہے گا،
ہے نا, ڈنک مارتا رہے گا. واہ بھائی واہ. کیلنڈر آسمان سے اترا ہے کیا؟ ارے بولو نا یار, کیلنڈر آسمان سے اترا ہے؟ ہر سال نیا سال آتا ہے, جیسے ہی نیا سال آتا ہے 1 جنوری آسمان سے کیلنڈر دھڑ سے اترا, اس میں لکھا تھا یہ اقرب, اس میں یہ اقرب, اس میں یہ اقرب. کیلنڈر آسمان سے نہیں آیا نا, بنانے والا کون انسان ہے؟ جو زیادہ بول رہا ہے اقرب 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 میں شادی کرو, یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, سب ہوتا ہے نا, بول رہا ہے نا وہ. ابھی سنو, جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہوں ان میں شادی کرنا اور کرانا یہ میرے نبی کی سنت کریمہ ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں عرب شریف میں 2 مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لوگ بولتے تھے بڑے منحوس مہینے ہیں, اس میں کام نہیں کرنا چاہیے, اگر کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. ایک مہینہ عید کا جس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے, اور دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ جس کو اپنے آپ 13 تیزی کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے سفر کے مہینے میں اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے, اور لوگوں کی منحوسیت کو ختم کر کے آقا علیہ السلام نے بتا دیا جس کو لوگ منحوس بولتے ہو اس کو ختم کر کے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ رکھنا یہ آقا کی سنت کریمہ ہے نا. اس میں حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. شوال کے مہینے میں آقا نے اپنا نکاح خود عائشہ صدیقہ سے کیا ہے. بولو نا یار, حضور نے. اچھا بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا, حضرت فاطمہ حضرت علی سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ ارے یار, اتنی کامیاب شادی شدہ زندگی ہوئی ہے کہ لوگ مثال ان کے علاوہ کسی کی نہیں دے پاتے. جلدی کوئی مثال نہیں ملتی, اتنی کامیاب زندگی شادی شدہ ہوئی ہے. تو ذرا سوچے, پکی کے ٹائم بولے کے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا, اس میں بھی 2-4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں مولانا کو تنبیہ کرنے کے لیے. ہم لوگ بولتے ہیں اقرب کچھ نہیں ہے. ارے بولے نہیں, مولانا کو کیا سمجھتا, مولانا کو کیا سمجھتا, اقرب میں کرو, میں نے کیا تھا شادی, میں شادی ٹکی ہوئی کی نہیں. ابے تو شادی تم نے کیسے کیا تھا, خالی اقرب کی وجہ سے نہیں ٹکی. ہو سکتا ہے تم نے پٹاخے پھوڑے تھے اس لیے شادی ٹکی نہ ہو. تم نے پٹاخے پھوڑے تھے اس کی منحوسیت کی وجہ سے شادی نہ ٹکی ہو. تمہارا لڑکا مستیاں کر رہا تھا, دوستوں کے ساتھ ناچ رہا تھا, گا رہا تھا, اس کی وجہ سے نہ ٹکی ہو. ہلدی کھیلنے کے نام پہ مرد و عورت کی ملاقات ہو رہی تھی, تماشے ہو رہے تھے, اس کی وجہ سے شادی نہ ٹکی ہو. ان سب باتوں پہ نہیں جائیں گے. خالی بھائی بولیں گے مولانا کو کیا سمجھتا. ہاں بھیا, 9-10 سال مولانا کو خالی اتنا سمجھتا ہے کہ عوام کی نہیں سننے کا اسی کی جس کی ساری کائنات سنتی ہے. بولو, مولانا کو اتنا سمجھتا ہے بس. سمجھ میں آیا؟ مولانا کو اتنا سمجھتا ہے. اب کوئی کتنا بولے, ان کو کیا سمجھتا, ان کو کیا سمجھتا. تو شادی میں یہ سب باتیں جو ہے نا بہت اہم ہوتی. آقا کی سنت, میں تو ہمیشہ ایک بات ہمیشہ سمجھاتا کہ بھائی میرے حضور کی سنت کو زندہ کرو. سرکار کی سنت کو جو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی زندگی کو زندہ فرماتا ہے. بہت سی لوگ بولتے ہو یار آپ لوگ. ہاں, شادی کے ٹائم پہ یہ نہیں تھا, بولے وہ اکرم میں کیے تھے اس لیے شادی ٹوٹ گئی. ابے تیرا لڑکا دولہا بنا تھا, داڑھی چھلایا تھا, اس لیے شادی ٹوٹی ہوگی. دولہا بنا تھا, داڑھی چھلایا تھا, اس لیے تو شادی ٹوٹ گئی ہوگی. اگر داڑھی رکھ لیا ہوتا تو شادی ٹک جاتی. یہ نہیں لائیں گے نا, یہ کہاں لے کے آئیں گے. مولانا کو کیا سمجھتا, تمہارے لڑکے کو کیا سمجھا کہ داڑھی چھلا لیا. بھائی ایک ہی صورت میں داڑھی چھلانا واجب ہے. غور سے سنو, ہم لوگ متوجہ ہو جائیں گے حضرت کون سا مسئلہ بتا رہے ہیں, داڑھی چھلانا واجب ہے. تو ہم کہیں گے بھائی آپ کے لیے نہیں ہے وہ جو مسئلہ ہے داڑھی چھلانے کا, پردے میں ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کے چہرے پہ داڑھی آ جائے تو داڑھی چھلانا واجب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو اگر تکلیف نہ ہو تو سبحان اللہ بولو. بہت سلو بولتے ہو کیا آج. اچھا سنیچر کا دن ہے, آج ہوٹل میں کھانے کا دن ہے نا, تو ابھی کھانا ہضم ہو جائے گا. زور سے ایک بار بولو سبحان اللہ. یار آپ سے زیادہ اگر ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں تو شادی کا معاملہ بڑا اچھا ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اللہ ان ماؤں بہنوں کو بھی سمجھا دے, ہمارے گھر میں بھی ماؤں بہنوں کو سمجھا دے, ہے نا. تو شادی پکی کا معاملہ آتا ہے, تو وہاں پر اقرب پقرب جو ہے نا اس کو دھیان نہیں دینے کا. اگر کوئی دھیان دیتا ہے تو سمجھ لو آقا نے کیا فرمایا معلوم, من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد بری منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو کسی نجومی کاہن کے پاس گیا, بھوشیواڑی کر رہے ہیں, جن کو خود کے بارے معلوم نہیں, وہ بھوشیواڑی کر رہا ہے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ارے تجھے کیا معلوم کیسا ہوگا, وہ ایسا ہی ہوگا جیسے مصطفیٰ نے کہا ہوگا.
آقا نے بدر میں کہہ دیا ویسا ہی ہوا، مصطفیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا ویسا ہی ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی تو ہے کہ ہاف پینٹ پہن کے مدینے میں مسجد نبوی میں چل رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اب وہ کہاں گیا مرغا جو ذبح ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہو گیا اور بولتا ہے حرم میں ہمارا امام حقانیت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے، کیا مر گیا وہ روح نکل گئی؟ اب بولنے کی ضرورت اس کو ہے کہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جب بیان کی ہے تو اس میں یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے عرب میں سے کچھ لوگ مشرکین سے جا کے تعلق قائم کر لیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن بھائی صاحب بول دیں گے ریال بند، ریال کا خیال بڑا ڈینجر ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ میری باتیں سمجھ میں آئی نا؟ کڑوی تو نہیں لگی نا؟ اگر کڑوی لگے تو سمجھ جانا کڑوی مسواک کے دانت مضبوط ہو جائیں گے، بولو یار۔ ہاں جو میٹھی بات کھلاتا ہے نا وہ اکثر شکر پلاتا ہے، شکر کا پیشنٹ بنا دے گا۔ کڑوی دوا کھاتے رہنا شکر سے محفوظ رہو گے، اور شکر میں آدمی دکھتا ضرور ہے موٹا تگڑا لیکن کوئی طاقت کا نہیں ہوتا، تو میٹھی میٹھی بات کرنے والا اکثر دکھتا ہے بڑا دیندار ہے، بڑا اچھا ہے لیکن بڑا مکار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوگے کون؟ بہت سارے تاریخ واریخ ملیں گے، اندھیرے میں پڑے رہیں گے، ہیں جو پوری زندگی فتویٰ لگائیں گے خبر پہ پھول چڑھانا حرام بدعت یہ، اور کوئی مرے گا تو فٹافٹ ڈال دیں گے، سمجھ ہے نا؟ تو سنی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہے تو جو سرکار کی سنت ہے اسی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور دوسرے کی بات تو نہیں کرتا، لیکن فقیر کا عمل ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم کو اعلان بھی نہیں کرنا پڑتا، سب نکل جاؤ، چہرہ دیکھتے ہی نکل جاتے ہیں، سبحان اللہ، چہرہ دیکھتے ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رضوی چہرہ بنا دیا، تو سنیو ایسا چہرہ بناؤ کہ خود دور سے کوئی دیکھے تو بولے یار پکا رضوی جا رہا ہے، بولو نا یار۔ اور رضوی ہونا یہ کوئی یہ بولے کہ سلسلہ ہے، نہیں رے بھیا، رضوی ہونا یہ ایک فکر کا نام ہے، بے شک رضوی ہونا فکر کا نام ہے۔ جو رضوی ہوتا ہے وہ علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، بولو۔ جیسے علی حسین اشرفی میاں رضوی رہے، بولو نا یار۔ فرماتے میرا شریعت و طریقت میں میرا مسلک وہی ہے جو مولانا احمد رضا کا ہے۔ تو رضوی ہونا ایک فکر کا نام ہے، فکر کا، جیسے حنفی ہونا ایک فکر کا نام ہے، بولو۔ ہو سکتا ہے بیان سن کے کچھ لوگ بولے مصباح صاحب رضوی یہ کر رہے ہیں، نہیں میں سلسلہ نہیں لاتا بھائی، سلسلے کو ملاتا۔ مہارارا والے کون ہے؟ چشتی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، ارے بولو چشتی ہیں کہ نہیں مہارارا والے؟ بے شک بے شک، مہارارا والے چشتی کے چوچا والے چشتی نظامی، میرے رضا کو خلافت مہارارا سے تو میرا رضا بھی چشتی، بولو۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ۔ آپ بولنا بند کریں گے میں بھی بولنا بند کر دوں گا بھائی، ساتھ دو۔ جیسے وہ پلیٹ میں کھانا کھانے بیٹھتے نا، مورا ہوا تمہارے حساب سے لو، اور اچھا جو بولتا ہے مورا ہوگا وہی زیادہ کھاتا۔ یہ بھی دسترخوان کے اصول کے خلاف ہے بھائی، مت بولو کہ مورا ہوا تمہارا تھوڑا تھوڑا کھاؤ، لیکن یہ بولو مورا ہوگا تمہارے حساب سے لو۔ بھائی صاحب لو اپنے حساب سے، وہ دنوں سے صاف کر دیتا ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو بولنا نہیں چاہیے کہ مورا ہوا۔ تو ویسا ہی جیسے ایک پلیٹ کا معاملہ تو ویسے ہی ہے، رضوی چشتی ہے، میرا رضا بھی چشتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، بدایوں کے بزرگ بھی چشتی ہے نا، بولو نا یار۔ شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کہاں سے خلافت کا مہارارا سے کہا وہ بھی چشتی، بولو۔ ہاں ہم کو کوئی نہ بولے وہ رضوی ہے یہ اشرفی، ہم لوگ سب چشتی ہیں، بولو یار۔ لیکن رنگ ہمارے اوپر قادریت کا ہے، سبحان اللہ، اور ہندوستان میں رہتے ہیں تو چشتیت بولتی ہے، بولو اب، ہے نا؟ تو یہ معاملہ شادی شدہ، تو پکی کی بات آئی۔ اب پکی سے آگے بڑھے، اب پکی سے آگے بڑھے تو پکی سے آگے بڑھے تو ایک چیز اور، پکی ہو جاتی ہے نا، تو اب دو موبائل نازل ہو رہے ہیں۔ ابا کے پیسے سے 2 موبائل نازل ہوئے، ایک موبائل لڑکی کے پاس پہنچ گیا، ایک لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اب بھائی صاحب جو سکون سے سوتے تھے، اب کائے کو سونے کا، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کیے، آ گئے، کھانا کھائے، پانی پیے، لو۔ ابھی آج جو پوچھ رہے ہیں نا کھانا کھائے پانی پیے، یہ پوچھنا حرام ہے، یہ پوچھنا حرام ہے، اس کو بدکاری بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا، کان کا بھی زنا۔ آنکھ کا زنا یہ کہ آدمی برائی دیکھے، کان کا زنا یہ کہ آدمی برائی سنے، زبان کا زنا یہ کہ آدمی برا بولے،
تو ایک اجنبی عورت سے بات کرنا یہ بدکاری ہے، ایک اجنبی آدمی کی بات سننا یہ بدکاری ہے۔ اب بتاؤ جب تقریباً 6-7 مہینے جب فون پہ بات ہوگی، روز کنٹینیو بات کر کے حرام کام کریں گے تو شادی کے بعد خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ جس کی بنیاد حرام پر ہوگی اس میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کیوں؟ ابا کا وہ پیسہ جو نا کاٹتا رہتا ہے بھائی صاحب کو جب تک اب شادی لگ گئی۔ معلوم ہے خالی ایک جھلک دیکھنے کی مصطفیٰ نے اجازت دی ہے دولہے کو بس، اور ہمارے یہاں تو دولہے کو نہیں دیکھ، گلی میں جانے بھی نہیں دیتے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جدھر شادی لگ جائے سب جا سکتے ہیں۔ اچھا لڑکی کو جا کے دولہے کا بڑا بھائی دیکھ رہا ہے کہ پھاڑ کے، حقیقت ہے دولہے کا بڑا بھائی جا کے دیکھ رہا ہے، دولہے کا بہنوں جا کے دیکھ رہا ہے، دولہے کا باپ جا کر کے دیکھ رہا ہے، پھپھا جا کر کے دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا حتیٰ تو یہ کہ دولہے کا دوست بھی جا کے دیکھتا رہتا ہے، لیکن نہیں دیکھے گا تو بیچارہ وہ دولہا جس کو دیکھنے کی اجازت مصطفیٰ نے دی ہے۔ ابا کو دیکھنے کی اجازت شریعتاً نہیں ہے، بھیا کو دیکھنے کی اجازت شریعتاً نہیں ہے، پھپھا کو دیکھنے کی شریعتاً اجازت نہیں ہے، دوست کو دیکھنے کی شریعتاً اجازت نہیں ہے۔ اجازت ہے تو اس دولہے کو۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی لگی ہے۔ آقا نے فرمایا کہاں لگی؟ کس قبیلے میں؟ کہا انصار قبیلے میں۔ بولو یار سبحان اللہ تو۔ اب انصار اپنے آپ کو ہم لوگ کہنے میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم لوگ انصاری لوگ ہیں، انصاری لوگ ہیں، انصاری لوگ ہیں۔ بھیا ہم بھی انصاری ہیں، آپ بھی انصاری ہیں، لیکن خالی نامی کے انصاری ہیں۔ جو کام کے انصاری ہیں وہ مصطفیٰ پہ سب لٹاتے ہیں، سب لٹاتے ہیں مصطفیٰ پہ۔ ہم تو ابھی تک اپنا ایمان نہیں بچا پائے مصطفیٰ کے نام پہ، گستاخوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے مصطفیٰ کے نام پہ۔ نہیں ہم لوگ تو ایک پلیٹ میں کھانے والے لوگ ہیں۔ واہ بھائی کتے کے ساتھ کھائے گا تو کتے سے وفاداری کر کے قبر میں لے کے جائے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ایک رقابی میں کھانے والے۔ جا رہے بھیا توری رقابی تو کے مبارک، سمجھے کہ نہیں؟ میں موری رقابی میں میرے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں۔ الحمدللہ جو لقمہ آتا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے در کا آتا ہے، سمجھے نا؟ اور انہیں اس لقمے میں اچھا وہ پلیٹ میں اس کو شامل کریں جو وفادار ہو، غدار کو شامل کر رہے ہیں۔ روزے میں کیا جواب دیں گے آپ جا کر کے؟ یہ جواب دیں گے اس کے ساتھ کھایا تھا، اس کے ساتھ کھایا تھا۔ الحمدللہ وہاں پر غلام بولے گا نہیں، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ران بولیں گے، کان بولیں گے، سب پورا بدن بولے گا کہ پروردگار عالم ہاتھوں نے منہ میں تالا لگا دیا ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا ایسا غلام تھا کہ گستاخ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ الحمدللہ جب اٹھاتا تھا تو غلام مصطفیٰ کے در کا لقمہ اٹھاتا تھا۔ یہ کب آئے گا؟ ہم انصاری کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو یار، انصاری کہہ رہے ہیں۔ ان انصاروں نے کیا حفاظت کی دین کی، ہم لوگ دیکھیں کس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ قابل غور بات ہے۔ تو یہ جو فون پہ بات ہوتی ہے اس سے حرام کام ہوتا ہے۔ اب حرام کام ہوگا تو خوشحالی آئے گی کیا؟ ارے یار جہاں حرام کام ہوتا ہے وہاں پہ رحمت دور ہو جاتی ہے تو لعنت ہی لعنت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے بڑی بات، فون چلا ٹھیک ہے، اب 2 نمبر پہ اب شادی قریب آ گئی، بچے 4 دن، بچے 4 دن تو اب ہلدی کی دعوت دی جا رہی ہے خوشحالی لانے کے لیے۔ اچھا انہی سے پوچھو بھیا قرآن خوانی کی دعوت کائیں نہیں دی ہے؟ قرآن خوانی نہیں، قرآن خوانی کا ماحول ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ ابے تو قرآن خوانی کا ماحول نہیں بنانا پڑے گا نا، درود خوانی کا ماحول بنانا پڑے گا نا، ختم خواجگان کا ماحول بنانا پڑے گا، ختم قادریہ کا ماحول بنانا پڑے گا۔ ہلدی کے نام پہ جمع کر رہے ہیں، بولے آج ہمارے یہاں ہلدی لگے گی تمہاری دعوت، ہمارے یہاں ہلدی لگے گی تمہاری دعوت، ہلدی لگے گا تمہاری دعوت، سب ہلدی کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور ہلدی میں کیا کیا تماشا ہوتا ہے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا میں، زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ ارے یار ہلدی سے ملتا کیا ہے؟ بولے وہ اپٹن کی طرح بدن مضبوط ہو جاتا ہے، تو ورزش کرے نا جا کر کے۔ کیا ورزش سے بدن نہیں مضبوط ہوتا کیا؟ ورزش کرے جا کر کے، ڈائٹنگ کرے، کیوں الٹا سیدھا کھانا کھا رہا ہے؟ تیل کی مالش کروانا ہے تو خالی اس سے مضبوط ہوتا ہے، بدن تو مضبوط ہو جائے گا، ایمان کمزور کر رہا ہے۔ عورتوں کے ساتھ کیا کیا تماشا ہو رہا ہے، کیا کیا ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دیور بھابھی کا مذاق الگ چل رہا ہے اور سرحج اور بھاوج کا مذاق الگ چل رہا ہے۔ کیا کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ارے جمع کر رہے تھے تو قرآن خوانی کے نام پہ جمع کر لیتے، اور ڈائریکٹ بول دیتے ہمارے یہاں مسلمان ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
شادی میں یہ ہلدی پلدی ہمارے یہاں نہیں کھیلی جاتی. ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, درود خوانی ہوتی ہے, اور آخر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے. تو اس دن میلاد کر لو ہلدی کے نام پہ. ہلدی کا کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ تو ہلدی کا میلاد پڑھ لو. بولو نا سبحان اللہ یار. ہلدی کا میلاد, ہلدی کا کھانا تو ہلدی کا میلاد, مصطفیٰ کا میلاد ہو. معلوم ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میلاد آقا کا مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے. اب میلاد کا مطلب کیا ہے؟ بولے لیٹن نہ. میلاد کا مطلب حضور کی ولادت کا ذکر کرنا. میرے نبی پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات جتنے بچے پیدا ہوئے سارے کو بچیاں نہیں بچے کو پیدا فرمایا. اور مصطفیٰ پیدا ہوئے تو برائیوں کو ختم کر دیا. مصطفیٰ پیدا ہوئے تو سارے جہان میں روشنی آ گئی, اجالا آ گیا. یہ میلاد ہے. تو میلاد کر دے. ہلدی والے دن میلاد نہیں کر سکتے؟ برکت آئے, رحمت آئے, قرآن خوانی کر لے, نعت خوانی کر لے. بولے نہیں عورتوں کا پروگرام ہے. تو ارے بھائی عورتیں بھی نعت خواں ہو چکی ہیں, عورتیں بھی بیان کرنے لگی ہیں. اور پھر بھی اگر نہیں ہے تو پردے کے ساتھ جیسے ابھی بہنیں سن رہی ہیں, مائیں سن رہی ہیں, اس ٹائم میں بھی سن سکتی ہیں کنٹینیو 3 دن. جیسے محرم میں ربیع الاول میں 12 دن کا پروگرام ہوتا ہے, 11 دن کا پروگرام ہوتا ہے, 10 دن 6 دن کا پروگرام ہوتا ہے, تو شادی کے ٹائم میں 5 دن کا پروگرام رکھ دیا جائے. 5 دن کا پروگرام رکھ دیا جائے. پہلے دن میلاد, دوسرے دن میلاد, تیسرے دن میلاد, چوتھے دن میلاد, 5ویں دن بارات کی رات ہے. آج رات بھر میلاد کا اہتمام رہے گا. بولے جگہ کرنا ہے. کچھ لوگ تو اب تو ڈھول بجائے کے رات جاگنا ہے. واہ واہ, شیطان بڑا خوش ہو رہا ہو. آج ہم سوئیں گے ہمارے غلام جاگ رہے ہیں. آج ہم سوئیں گے ہمارے غلام جاگ رہے ہیں. کتنا خوش ہوتا ہوگا شیطان کہ یار ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جو کام مجھے کرنا تھا یہ کر رہے ہیں. ارے رات جاگنے کا نام یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجاؤ, گانا گاؤ, مستیاں کرو. یہ نہیں ہے. رات جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے رات میں اللہ کا ذکر کیا جائے, رات میں مصطفیٰ جان رحمت کو درود پڑھا جائے, رات میں قرآن پڑھا جائے, رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ جو ان کاموں کی پابندی کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے رات جاگنے کی برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے یہاں برکت لینا ہی نہیں ہے. اچھا ذہن گیا ہی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, کتنے لوگ ماحول بنانے کی کوشش کریں گے؟ آپ جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا بھائی. آئے آپ اس سیاسی لیڈر تھوڑے نہیں کہ ووٹ مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ووٹ دیں گے. بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, ہم نیچے کر لیں. ایک بات بتائیے کہ یہ وعدہ میں لے رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے بہت پہلے نے لیا ہے؟ ارے دین پر عمل کرنے کا وعدہ مصطفیٰ نے لیا ہے نا. کلمہ پڑھے گا جو وہ دین پر چلے گا, برائیوں سے بچے گا. تو جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہی سے محفوظ رہے گا برائیوں سے. ابھی ہلدی کے نام پہ اور آگے بڑھو. اب بارات نکلنی ہے. دولہے میاں ان پہ آئیے, تھوڑا تبصرہ کریں. بھائی صاحب کے ارمان تو پوچھو مت. آج اتنے نمبر پہ پوچھو مت. سب سارا گھمنڈ ایک دم شباب پہ بھائی صاحب کا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی کو بھا بھی نہیں دے رہے. ارے یار دولہا بنے ہو, پہلے اماں سے دعا لے لو. اماں سے دعا لو کہ اماں اب تک تمہارے زیر سایہ میں پرورش پاتا رہا, اب ایک اور آ رہی ہے میری زندگی میں, دعا کرو کہ جیسے میں تم سے دعا لیتا ہوں ویسے میری بیوی بھی تم سے دعا لینے والی ہو جائے. باپ سے جا کر کے دعا لے لو. نہیں بھائی صاحب, باپ سے کہا کہ 100 روپیہ لینے کا, کہا دعا لینے کا. نکاح کے بعد 100 روپیہ وصول لے جاتے ہیں نا. 100 روپیہ کس کا آپ کا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. دوست لوگ لوٹ کے کھا لیں گے وہیں پہ. دوستوں کا تو اس دن جو ہے نا بھائی بیلنس بچا رہتا ہے. میں تو مسجد میں نکاح پڑھاتا, ڈائریکٹ بولتا دوستوں کا چندہ زیادہ ہونا چاہیے. آج بچے گا کیونکہ دولہا مرغا بنا ہے. کاٹ لو, آج کاٹ لو, جتنا کاٹنے کا مزہ آج کا دن ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہنسنے والی بات کبھی کبھی بول دیتا ہوں تھوڑا سا. ایک بار بولیے سبحان اللہ. تو یار ماں باپ سے دعا لے لیں. دعا لے کر کے پھر اس کے بعد شکرانہ پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں جاتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں 2 رکعت مسجد میں. یہ وہی نوجوان ہے جو 5 ٹائم نہیں پڑھتا 2 رکعت پڑھ رہا ہے. ارے یار جس کو 5 ٹائم کا پڑھنا اس کو 2 کے چکر میں کیوں پڑھ لے گا؟ پھر بھی چلو ٹھیک ہے, شکرانہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو 2 رکعت اور بڑھا لو. 2 شکرانہ پڑھ لو, 2 نماز حاجت پڑھ لو. 2 نماز حاجت پڑھ لو کہ اے اللہ اس نیت سے پڑھو کہ آنے والی زندگی میری خوشحال ہو جائے. نماز حاجت کے بارے میں حضرت حذیفہ الیمان فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا جس نے بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری فرما دیتا ہے. تو آنے والی زندگی خوشحال ہو جائے اس کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیا, حاجت بھی پڑھ لو. اور حاجت پڑھنے کے بعد بھاگو مت.
यासीन शरीफ की तिलावत करो। दूल्हे की बात हो रही, दूल्हे की यासीन शरीफ की तिलावत करो। तहनीयती कलाम पढ़ाना खाली जायज है, सूरह यासीन की तिलावत करो, बरकत ही बरकत। मुअजम सगीर की हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जिस मकसद से यासीन की तिलावत करता है अल्लाह ताला उस मकसद में उसे कामयाबी अता फरमाता है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना भैया? मुंडी मत हिलाओ, ज़बान हिला के सुभान अल्लाह बोलो ना। बहुत सिलो बोले, जोर से बोलो ना थोड़ा सा। माशाअल्लाह। तो 2 रकात नमाज शुक्राना, फिर हाजत, फिर उसके बाद यासीन की तिलावत। अब थोड़ा अल्लाह की बारगाह में रोने का टाइम है, मचलने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आदमी अक्सर घमंड में आकर के कुछ भी उल्टा सीधा करने लगता है। तो अब ऐसे टाइम पे अल्लाह की बारगाह में रो। हसन सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते, दूल्हा 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 बने जब, दुल्हन दुल्हन बने जब, वो अपने मौत के मंजर को याद करे, अपने मौत के मंजर को याद करे कि जैसे आज मैं तैयार हुआ, नया कपड़ा पहना, लोग मेरे साथ जाएंगे, वैसे एक वक्त आएगा जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, लोग मुझे नहलाएंगे, नया कपड़ा पहनाएंगे, लोग मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। अपने मौत के मंजर को याद करें। अब जरा सोचो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है, ये मुजद्दिद है। और कैसे मुजद्दिद है मालूम? हदीस इनके बारे में आया कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कोई हदीस अगर सुनते तो अपनी किताब में नहीं लिखते थे, पहले हुजूर को सुनाते। आका फरमाते, हाँ जलालुद्दीन ये मेरी हदीस है, तब जाकर वो अपनी किताब में लिखा करते थे। बोले यार, इतने पाए के बुजुर्ग वो बर्बाद है, अपने मौत के मंजर को याद करे। तो 2 रकात शुक्राना पढ़े, हाजत पढ़े और यासीन की तिलावत करे, दुआ ज़बान सजदा करे, रोए अल्लाह की बारगाह में, रोए अल्लाह मेरी बीवी जो मेरे निकाह में आने वाली है उसके कदम को ले मेरे लिए बरकत का जरिया बना, मेरी तरक्की का जरिया बना, मेरे घर के सुकून का जरिया बना, मेरे घर में रहमत का जरिया बना, उसके कदम को बरकत का जरिया बना दे। रोए रब की बारगाह में। अल्लाह ताला को रोना बहुत पसंद आता है, बोलो ना यार, बहुत पसंद आता। और ऐसे मौके पर खुशी के मौके पर मेरे नबी ने अपनी उम्मत को याद किया है। जब भी हुजूर खुश होते उम्मत को याद करते, जब भी खुश होते। तो ये उम्मत क्या अपने नबी को याद ना करे? अब दूल्हे मियाँ कम से कम यही टाइम में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, वरना दिन भर तो कान में हेडफोन लगा के दोस्तों की बात सुनोगे या गाने सुनोगे, कहाँ से बरकत आएगी? दुरूद शरीफ पढ़ लो 1000 मरतबा, इंशाअल्लाह ये 1000 दुरूद की बरकत होगी, अल्लाह ताला खुशहाल जिंदगी अता फरमाएगा। ये दूल्हे मियाँ का मामला हो गया। अब आगे बढ़िए, दुल्हन पे थोड़ा तबसरा करेंगे। हर घर में लड़की होती है, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, मेरी भी बच्चियाँ हैं, और बच्चियों को भाई विदा तो करना है, घर में रखना तो है नहीं, क्योंकि बच्ची जिसके घर में मौजूद होती है उस बाप से पूछो कितना दर्द होता है। कुछ लोग तो डायरेक्ट औरतें जाके बोल देती काली है, ऐसी है, मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं। अरे जैसी भी है तुमको नहीं करना, मत करो। क्यों उसके माँ बाप के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है? क्यों दिल दुखा रहे हो? फिर बोलते फांसी लगा ली, फांसी लगा ली। काहे दिल तोड़ रहे हो? नहीं करना है, मत करो ना। काली है तो क्या हुआ? वो अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ है, वो सब कुछ है। बड़े अरमान से माँ बाप ने उसको पाला है। अपनी आने वाली जिंदगी बाप तो अपने लुकमे को उठा उठा के खिलाता था, बड़े अरमान से अपनी बेटी को पालता रहा है। खुद के कपड़े फटे रहे, एक रोटी खाता रहा, 3 रोटी की जगह 1 रोटी खाता रहा, लेकिन अपनी बेटी को बड़े अरमान से पालता रहा। उसके सामने जब बोलते हो ना कि काली है, उसके दिल पे तीर चलता है, तीर, चूड़ियों से उसका दिल छलनी हो जाता है। जरा सोचो, अगर कोई आके तुमको बोल दे तुम ऐसे हो तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन ये औरतें नहीं समझती हैं, इनको भी समझाने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा कि तुम भी वैसे ही हो, देख लो ना अपने आप को, तब इनको एहसास होता है। दुल्हन अब रुखसती का मौका आता है। दुल्हन तो पहले तो दुल्हन को सब कुछ समझा देते हैं, हमारे घर में, हमारे यहाँ सब समझा देते हैं। नहीं समझाते तो दीन क्योंकि मालूम ही नहीं होता है। हम लोग दीन से इतने दूर होते हैं, तो हमको मालूम ही नहीं रहता कि क्या समझाया जाए। अरे लड़की को बताओ ना नमाज हाजत पढ़े ना, लड़की को बताओ ना यासीन की तिलावत करे ना, लड़की को बताओ कि दुआ करे ना, दुआ। लेकिन रोएंगी, तसल्ली देंगे, सबर करो, थोड़ी देर तसल्ली हो गई, अब बैठेंगे, नुमाइश चालू है, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। अरे वहां बैठी है तो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, जिक्र इलाही होगा, अल्लाह ताला दिल को चैन और सुकून अता फरमाएगा। यार
پیچھے میں دو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں آدمی اگر آگے آ جائیں تو اچھا لگے گا. ایک ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ہیں اور ان کے پیچھے حافظ ابرار ہیں غالباً, ہے نا. حافظ ابرار اگر ہیں تو آگے آ جائیں تو بڑا اچھا لگے گا, کیونکہ گملے کے پھول گملے میں ہی اچھے لگتے ہیں, روڈ پہ مرجھا جاتے ہیں. ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ. ارے بیان نہیں سننے کے موڈ میں ہے کیا؟ بول کے بتاؤ نا سبحان اللہ. آواز آپ کی سیلو, میرا بیان ختم. پہلے بتا دے رہا ہوں میں بھائی. حافظ ابرار اوپر آؤ نا. اچھا چلو ٹھیک ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی المی کی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم کر دوں بیان کیا؟ اگر سننے کے موڈ میں ہے تو سب لوگ بول کے بتائیے بھائی. مسئلہ کیا ہے, آپ لوگ جب آہستہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں پیٹ بھر گیا, اب کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں, بدہضمی ہو جائے گی. صحیح ہے, بدہضمی مت کرائیں. تو اب لڑکی کو یہ سب کروایا جائے وہاں پہ. اب اس کے بعد رخصتی کا جو ٹائم آتا ہے, یہ ہمارے ہاں سلام کرائی جو ہوتی, میں اس سے بڑا پریشان ہوں, بیزار ہوں بھائی, بڑا بیزار ہوں میں اس سے. سلام کرائی جانتے کہ نہیں؟ دولہے میاں آتے ہیں ایسے تو سلام نہیں کر پاتے, بازو سے گزر جائیں گے, سلام نہیں کریں گے. وہاں پہ آتے ہیں انٹرنیشنل بن کر کے. انٹرنیشنل نہ جاؤ تو عورتیں بولتی ہیں نقصان ہو جائے گا نا 6,000 7,000 کا. واہ واہ, اگر وہاں الٹی سیدھی حرکت ہو گئی تو کتنا نقصان ہوگا. اور جو شریعت کی پامالی ہو رہی کتنا نقصان ہو رہا ہے. ارے یار سلام کرنے کا بڑا شوق ہے نا, جا کے سلام کر کے آ جا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ویسے کرنے مطلب ختم کرنا. اچھا عورتیں وہاں پہ استقبال کریں گی, واہ 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 واہ, مسلمان عورتیں استقبال کریں گی, واہ واہ. اور نوشاہ اپنے آپ کو کہہ رہا نیا بادشاہ. ارے بادشاہ جو اسلام میں ہوتا ہے وہ شریعت کے قانون کو نافذ کرتا ہے. یہ کیسا نوشاہ ہے جو شریعت کی پامالی کر رہا ہے. اگر ہونا چاہیے تو یہاں پہ جائے سلام کرنے, جیسے مرد بیٹھے ہیں تحفہ تحائف جو دینا ہے مرد لوگ بھی دے سکتے ہیں, عورتوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دینے کا بڑا شوق چل رہا ہے تو اپنی ننند کو دے دے ہوئے, اپنی بہن کو دے دے ہوئے, اپنی بیٹی کو دے دے اور بولے کہ بیٹی ساتھ میں لے کے جا, جب تیرا شوہر تیرے پاس آئے تو میری طرف سے اپنا تحفہ دے دینا. بولو نا یار. جب وہ تحفہ دے گی تمہارے یہاں سے تو اس کو بھی معلوم رہے گا میری اماں نے میرے شوہر کو کیا تحفہ دیا, میری بھابھی نے میرے شوہر کو کیا تحفہ دیا, میری بہن نے میرے شوہر کو کیا تحفہ دیا. لڑکی کو معلوم رہے گا نا, ورنہ وہ تو آتا ہے اسی کو معلوم رہتا ہے, اور اس کو تو معلوم نہیں ہوتا بیچاری کو. جس کے لیے تحفہ دے رہے اس کو معلوم تو رہنا چاہیے. اب یہ بات ہو گئی, اب آگے رخصتی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو رخصتی بھائی وینگر کا پیسہ وصول لیتے ہیں. 2400 روپیہ وینگر والا لیا, بولے ایکتا جب تک نہیں جائیں گے جھولا نہیں جھولیں گے تب تک تو جانے کا نہیں. اچھا ایک بار بتاؤ, جھولا تو جھول لیے جا کے آپ, اگر شیطان جھولنا شروع کیا تب. سنو حدیث, پہلے زمین پہ جنات بستے تھے, انسانوں سے پہلے زمین پہ کون رہتا نا؟ جنات, لیکن بہت شرارت کیے لوگوں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور ان جناتوں کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا. یہ سب پہاڑیوں میں چلے گئے, گھاٹیوں میں چلے گئے. اب دیکھو اسٹار کے پاس کتنی پہاڑی ہیں, انہی پہاڑی سے ایک تھا پہ جاتے ہیں, ہے نا, سہیوگ پہ جا رہے ہیں. بھیا سہیوگ کرو دین کے معاملے میں. لڑکی خوشبو لگائی ہے, دلہن بنی ہے, اگر جنات آ گیا تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ پھر تو بابا کا جلوہ ہو جائے گا. 5,000 پہلے 10,000 بعد میں, اب یہ وہ پھر بابا الگ لوٹنا شروع کر دے گا. تو کہے جا رہے 2400 روپیہ وصولنے کے لیے, 24 کے چکر میں پوری زندگی کو خراب کرنے کے چکر میں جا رہے ہو, اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے حادثات ہوئے کہ دلہن کی گاڑی جا رہی تھی, کسی نے مار دیا, گر گئی گاڑی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب بتاؤ کیا تو ہونا کیا چاہیے؟ پہلے تو رخصتی کے ٹائم پہ جب لڑکی نکلنے لگے گھر سے تو گھر سے نکلنے کی دعا اس کو پڑھائی جائے. گھر سے نکلنے کی دعا, ان عورتوں سے پوچھو دعا یاد ہے؟ کھانا کھانے کی دعا یاد ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا کہاں سے آئے گی؟ جبکہ عورت کو تو کمپلسری گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان دیکھتا رہتا ہے. جتنے نوجوان کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں آقا نے فرمایا سب شیطان ہیں, کیونکہ لڑکی عورت کو جو دیکھتا ہے آقا نے فرمایا شیطان ہے. اور مصطفیٰ جسے شیطان کہہ دے وہ کتنا بولے میں انسان, وہ انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ مصطفیٰ نے اس کو شیطان کہا. آقا فرماتے مسلم شریف کی حدیث پاک, شیطان اس کو دیکھتا رہتا ہے عورت کو, اور کوئی آدمی نکلتا ہے تو راستے میں شیطان کھڑا رہتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے.
تو نقصان سے بچنا ہے شیطان کے لیے تو آقا نے ایک دعا بتائی ہے. دعا آتی ہے تو میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے. ہمارے ہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا برابر یاد کرا دی جاتی ہے. کچھ لوگ بھول بھی جاتے ہیں اس کو ہی. جس مسجد میں 5 ٹائم بڑی مشکل سے جاتے ہیں اس کی دعا یاد ہوتی ہے. جس گھر میں 24 گھنٹہ آتے جاتے ہیں نہ جانے کی دعا ہوتی ہے یاد اور نہ داخلے کی دعا یاد ہوتی ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا کوئی بتائے گا کیا ہے دعا بھائی؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا ارے بڑی آسان دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو نا یار سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بسم اللہ کر کے داخل ہو جاؤ شیطان گھر میں آئے گا ہی نہیں. آئے گا ہی نہیں شیطان گھر میں. تو گھر سے جب لڑکی نکلے تو یہ دعا پڑھا کے نکلے اور جب نکلنے لگے تو دعا ہونی چاہیے. اب دعا ہونی چاہیے اچھی دعا ہو. ٹوٹے پھوٹے انداز میں لڑکی دعا کر لے اور میں تو ماں باپ تو اس قابل ہونے چاہیے مسلمان ہے کہ دعا کر سکے اور دعا دے سکے. اے اللہ میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہے اپنے سسرال. اے اللہ اس کے لیے آنے والی ساری پریشانیوں کو دور فرما, ساری مشکلات کو ختم فرما. ماں باپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹی کو خوشحال زندگی عطا فرمائے گا. اور یہ بھی سرکار کی سنت ہے. سنیں حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصت کیا تو کیسے معلوم؟ حضرت علی کے ساتھ رخصت کیا. اس کو یوں سمجھیں مسجد نبوی شریف میں حضور کا حجرہ اور محلہ ایک ہے مقام سنہ, مسجد غمامہ, مسجد ابو بکر, مسجد علی ہے جہاں ہے نا, اس محلے کا نام مقام سنہ ہے حضور کے دور سے. مسجد ابو بکر یا ابو بکر کا گھر تھا. آقا علیہ السلام نے جب مسجد نبوی شریف میں بازو میں کمرہ دے دیا جس کو آج باب ابو بکر کہا جاتا ہے, باب صدیق کہا جاتا ہے, وہ ابو بکر کا گھر ہو گیا. تو اس گھر کو جو مسجد صدیق ابو بکر ہے اس گھر کو آقا علیہ السلام نے بیت المال میں تبدیل فرما دیا تھا. وہیں پر حضرت علی کا ایک گھر ہے. وہ گھر کیسا ہے معلوم؟ حضرت علی کا خود کا نہیں تھا کیونکہ وہ تو حضور کے گھر میں رہتے تھے. وہ گھر ایک صحابی کا جن کا نام نعمان بن حارثہ ہے. جب نکاح ہو گیا حضرت علی حضرت فاطمہ کا تو حضرت نعمان بن حارثہ نے کہا سرکار یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ میرا گھر خالی ہے, میں تحفے میں علی اور فاطمہ کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. پورا گھر تحفے میں نعمان بن حارثہ نے دے دیا. یہ وہی گھر بنا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی خواتین کے سردار کو آنے کا موقع دیا اور اسی گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کو پیدا فرمایا ہے. یار جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو پیدا فرمایا. ذرا سوچے آپ وہ گھر. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اور فاطمہ جب میں آؤں تو گھر میں جانا مت, دروازے پہ رک جانا. ہمارے یہاں بڑے ہم لوگ مطلبی ہیں, اپنے مطلب کی سنت یاد رکھتے ہیں اور جس نے مطلب نہیں وہ سنت بھول جانے کا. میٹھا کھانا سنت یہ خالی یاد ہے لیکن کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا یہ سنت بھول گئے. اب تو پنجے دھو رہے ہیں یہاں تک. یہ وضو ہے, وضو کھانے کا وضو ہے. گٹوں تک ہاتھ دھویا جائے, کلی کی جائے, یہ کھانے کا وضو. بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کھانے کا بھی وضو ہے. آقا نے فرمایا گٹوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا. کھانے میں برکت چاہیے تو کھانے کا وضو کرنا پڑے گا. جب کوئی وضو کرے گا تب اللہ کھانے میں برکت عطا فرمائے گا, ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی و فاطمہ داخل مت ہونا, میں آؤں یہاں تک کہ میں آ جاؤں. آقا علیہ السلام تشریف لائے, دروازے پہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی منگایا پیالے میں. پانی منگانے کے بعد آقا علیہ السلام نے یاسین شریف کی تلاوت کی. کس کی تلاوت کی؟ اس ٹائم پہ ہوتی ہے اپنے یہاں تلاوت؟ ارے ہوتی ہے. کائے کو ہوتی؟ دولہے کا پتہ ہی نہیں رہتا. حضرت علی دولہے وہ بھی موجود ہے, حضرت فاطمہ دلہن بنی وہ بھی موجود ہے. ہمارے یہاں تو دولہا صاحب کو وصولی پہ لگا ہوا ہے. پاؤتی دے دو بھائی صاحب کو, مسجد کی پاؤتی جا کے دے کے آ جاؤ. ارے حضرت یہ سب میرا کام نہیں ہے, یہ وصولی کرنا تیرا کام ہے. اپنی ذات کے لیے وصول چل رہا ہے لیکن دین کے لیے وصولے کا نہیں چلے گا. آقا علیہ السلام نے روکا, میں رک گئے. پانی منگایا گیا پیالے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی تلاوت کی, پانی میں دم کیا. پانی میں دم کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کو قریب بلایا, پہلے چھینٹے مارے بیک سائڈ یعنی پشت پر اور اس کے بعد پھر سامنے چھینٹے مارے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بسم اللہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. بولو یار بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ, شیطان اب گھر میں نہیں آئے گا.
پھر آقا علیہ السلام نے پیالے میں پانی منگایا، منگانے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت علی کو بلایا، ان کو بھی چھینٹے مارے، اور چھینٹے مار کے آقا نے فرمایا بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ گھر میں خوشحال زندگی لانے کا فارمولہ، رحمتوں کا فارمولہ، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے اس پر عمل، جھولے کے چکر میں پڑ جانا نا ہم لوگ۔ 2400 دیا تو جھولا جھول کے رہیں گے۔ بچوں کے ارمان ہیں، بچوں کے ارمان، ارے بچوں کو لاؤ اس دعا میں شامل کرو، ان کو معلوم پڑے دین کیا ہے، ان کو معلوم پڑے کہ شریعت کیا ہے، ان کو معلوم پڑے شریعت کیا ہے۔ اسی لیے میرے رضا نے کہا ہے دلہن آئے تو اس کے پاؤں کو دھو، بولو نا یار، اسی حدیث سے آیا ہے، دلہن آئے تو اس کے پاؤں کو دھو، دھونے کے بعد گھر میں اس کے غسالے کا چھڑکاؤ کرو، انشاءاللہ نحوست دور ہوگی، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ گھر میں شادی شدہ زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ یہ تو شادی سے پہلے، شادی کے بعد خالی ایک پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں، کافی ٹائم سے آپ بھی سن رہے ہو، اور 11ویں 12ویں کے بیچ میں ویسے بھی ہم لوگ چل رہے ہیں، ہے نا۔ شادی کے بعد اکثر جو ہے نا ساس بہو کا جھگڑا شباب پہ رہتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ساس جو ہے نا وہ انکساری نہیں کر سکتی، میں ساس میں کیسے جھکوں، میں بہو میرا آدمی کماتا میں جھکوں گی، یہ چلتا ہے نا، میرا آدمی کماتا میں جھکوں، کارخانہ میرا شوہر چلاتا میں اماں کے سامنے جھکوں، بقریہ مورے ہاتھ میں آئی ہے، وہ بولے مورے ہاتھ میں، یہ لوگ جھگڑا چل رہا ہے، یہی سب چل رہا ہے نا، یہی سب چل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ مجھے آپ، شریعت میں عاجزی انکساری کیا خالی مردوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے نا۔ اگر ساس انکساری کرے گی تو اس کا فائدہ، بہو انکساری کرے گی تو اس کا فائدہ۔ حضور فرماتے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری کرے گا، عاجزی کرے گا، چھوٹا بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دے گا، بولو۔ تو ساس اللہ کے لیے چھوٹی بننے کی کوشش کرے، بہو اللہ کے لیے چھوٹی بننے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ خود بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے لیے کرے، اپنے لیے نہیں۔ نفس بڑا موٹا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے کہ شیطان ٹہلاتا رہتا ہے اس کو، ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت اور ہے، وہ صورت یہ ہے، ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، سویرے ہو ساس بہو ملاقات کریں، اور بہو ساس کا ہاتھ چومے اور ساس گلے لگا کے اپنی بہو کو خود دعا دے دے، انشاءاللہ دن بھی اچھا رہے گا اور گھر میں خوشحال زندگی بھی رہے گی۔ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ فجر میں اٹھے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد بہو جائے ساس کا ہاتھ چوم لے اور ساتھ ڈانٹے پھٹکارے نہ، گلے لگا لے، کیونکہ دیکھ لے میرے بیٹے کی زندگی اس کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اگر دعا دے دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ساس نہ مانے یا بہو نہ مانے تو کیا کریں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہے نا۔ تو میرے نبی نے ایک طریقہ دیا، حضور کا فارمولہ کبھی فلاپ نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم عمل کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت قائم کر دے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کر دو، بولو سبحان اللہ۔ بہو آئے ساس کو سلام کرے، ساس آئے بہو کو سلام کرے، شوہر آئے بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، آپس میں سلام کا ماحول بنا دو، انشاءاللہ محبتوں کا ماحول اللہ تعالیٰ قائم فرما دے گا، ہے نا۔ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ گھر میں بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھائیں تو آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ایک کتاب کا درس ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد گھروں میں ٹی ویاں دیکھی جاتی ہیں، تو آدھا گھنٹہ ٹی ویوں کو بند کر دیجئے، بیویوں کو بٹھائیے، بچوں کو بٹھائیے، اماں کو بٹھائیے، ایک کتاب پڑھ کے سنائیے کہ کیسے گھر میں رہا جاتا ہے، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، کیسے پانی پیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ گھروں میں سنتوں کا ماحول عام ہوگا، اللہ تعالیٰ خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی بات بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کی جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اکھاڑا مسجد میں باغ فتح، باغ فتح سمجھتے ہیں؟ کچھ مولانا لوگ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہی سے گستاخیاں کر رہے ہیں، اور رافضی بہت کھٹمل موٹا ہو رہا ہے خون چوس چوس کے۔ تو اسی ٹاپک پہ ایک زبردست بیان رہے گا، پورا تیار ہے مواد ماشاءاللہ فقیری کا، لہٰذا عشاء کی نماز جمعہ کے دن اکھاڑا میں پڑھیں اور باغ فتح کے تعلق سے معلومات میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔
ہو گیا اچھا